ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف کیسے آیا؟ اسکول میں ہی میں بزم پیغام کا حصہ بن گیا. 2014 میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ ہونے تھے, تو میں پاکستان عوامی تحریک کا جو میڈیا سیل تھا اس میں مجھے جاب ملی میڈیا کوآرڈینیٹر کی. کچھ ایسی سچویشن بنی کہ میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور حادثاتی طور پہ یوٹیوب پہ آیا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یوٹیوب اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد صحافت کس حد تک چینج ہوئی؟ سب کو پیسہ بھی چاہیے, شہرت بھی چاہیے, سب کو ایک پاور بھی چاہیے اور شارٹ کٹ بھی چاہیے شارٹ کٹ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ 2 + 2 = 4, یعنی جو محنت کرے گا میں نے اس کو اس کا اجر دینا ہے. جو ہمیں تانا دیتے تھے یوٹیوب پر کا سارے یوٹیوب کے اوپر, یہ بری چیز نہیں ہے. میں کے پی کے میں جس علاقے میں جاتا ہوں نا, تو اس علاقے کے صحافیوں سے میں مل کے ایک ہی بات کہتا ہوں, کے پی کے گورنمنٹ کے اسکینڈلز کو ہائی لائٹ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. تحریک انصاف کی حکومت کہیں پہ بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی غلط بات کرے گی تو ہم اس غلط کو غلط کہیں گے. ہزاروں جھوٹی خبریں چلائی ہیں ٹی وی چینلز نے. فوج کی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں تو جو سازش میں شریک تھا سالوں کو پھانسی لٹکا دیں. صدیق بھائی, آپ کو نہیں لگتا آپ نون لیگ سے ذرا زیادہ ہی خار کھاتے ہیں؟ مجھے صرف بتائیں کہ کہاں پہ میں نے پی ٹی آئی کو غلط ڈیفینڈ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ علیم گنڈا پور صاحب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ اینڈ پوڈ کاسٹ. آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کرواتے ہیں, لیکن آج جس کی ملاقات آپ سے کروانے جا رہے ہیں وہ شخصیت جانی پہچانی ہے, بلکہ آپ تمام تر دن جو ہے یا ہر روز ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اپنے ویلاگز کرتے ہیں, بلکہ آپ کو باخبر بھی رکھتے ہیں. وہ تمام تر خبریں جو آپ تک پہنچتی ہیں بڑے مختلف انداز میں پہنچتی ہیں, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہی بیٹھا ہے, آپ کو ہر تمام تر چیزوں سے یا اپنے ارد گرد ہونے والی جتنی بھی سچویشنز ہیں ان سے آگاہ کیے ہوئے ہے. کبھی کبھی آپ کو انسائٹس بھی ملتی ہیں, اور وہ خبریں جو کہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ملتی وہ آپ کو ان کے پلیٹ فارمس سے ملتی ہیں. ہی از ون آف دا موسٹ کریڈیبل پرسنالٹیز, کریڈیبل جرنلسٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور ایسی شخصیتیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی تعارف میں مجھے کچھ زیادہ کہنا چاہیے, کیونکہ جب میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ شروع کروں گی میرے پاس سوالات اتنے ہیں کہ آپ خود ہی جان جائیں کہ یہ ہیں کون, اور جو ہمیں اسکرین پہ نظر آتے ہیں کہ واقعی اسی طریقے سے یہ دبنگ ہیں یا کچھ جو اپنی پرسنل ٹریٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ ہے. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے آپ؟ ویلکم, بہت شکریہ جی, الحمدللہ. صدیق بھائی, سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گی کہ اسکرین پہ تو بڑا دبنگ آپ کا انداز ہوتا ہے, تو ریئل لائف بھی ویسی ہے یا تھوڑی مختلف ہے؟ نہیں, ریئل لائف میرے خیال سے مختلف ہے, اور ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ولاگز میں خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو کئی بار غصہ بھی آ جاتا ہے, تو کئی بار آپ ظاہر ہے آپ کے کچھ الفاظ بھی ایسے آپ سے ادا ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے. ہاں, نہیں کرنے چاہیے, لیکن کبھی کبھی سچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں, لیکن ولاگز کے علاوہ ایسا نہیں ہے. صحیح. مجھے بتائیے گا صحافت کا آغاز کیسے کیا, کس طرح اس فیلڈ کی طرف آئے, اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف کیسے آیا؟ دیکھیے, میں یہ ویسے کئی بار بتا چکا ہوں, اس لیے میں بہت اس کو مختصر کروں گا, کیونکہ جو لوگ سن چکے ہوں گے وہ بھی ان کو یہ نہ لگے کہ بہت زیادہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اسکول میں ہی میں بزم پیغام کا حصہ بن گیا, اور جو ہمارے ٹیچر تھے ثناءاللہ وان صاحب بکھر میں پنجاب پبلک اسکول میں, تو وہ بڑی محبت اور شفقت کرتے تھے. تو بزم پیغام میں ہی مجھے یہ ذمہ داری ملی میڈیا کی, تو میں خبر ہاتھ سے بناتا تھا, اس کی فوٹو کاپیز کراتا تھا, اور پھر وہ مختلف اخبارات کے دفاتر میں دے کر آتا تھا. تو ایک اخبار کے دفتر میں جاتا تھا دینے, اس وقت دابر کے نام سے وہ اخبار تھا, پھر بعد میں تھل ٹائمز کے نام سے ہو گیا بکھر میں. تو وہاں جو غلام مرزا صادق صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خبر بہت اچھی, یہ خبر کون بناتا ہے؟ میں نے کہا میں بناتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بہت اچھی ہے. پھر ان سے دوستی لگ گئی, پھر ان کے دفتر جانا شروع کر دیا, پھر وہاں سے انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوا. پھر وہاں سے میں چلا گیا بہاولپور. بہاولپور جب گیا تو وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز, اس کے بعد جب میں چلا گیا تو ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا, کیونکہ ماموں میرے ڈاکٹر ہیں, ان کے دوست جو ہیں وہ وائی ڈی اے میں تھے, تو ان کے ساتھ میں نے کام اس طرح سے شروع کر دیا کہ میں وائی ڈی اے کی خبریں ٹائپ کرتا تھا ان پیج میں, ای میل کرتا تھا, خبریں لگواتا تھا, کٹنگ کرتا تھا, وہ ساری چیزیں کرتا تھا. پھر وہاں سے ایک لوکل چینل تھا اردو میں ساؤتھ پنجاب کا, رابی کے نام سے, اس میں کام کیا. پھر وہاں سے میں لاہور چلا گیا. جب 2014 میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ ہونے تھے, تو میں پاکستان عوامی تحریک کا جو میڈیا سیل تھا اس میں مجھے جاب ملی میڈیا کوآرڈینیٹر کی, اور جو مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر میرا یعنی 8 سے 10 تقریریں لگی ہوئی تھیں. میں نے مانیٹرنگ کرنی تھی, اس کی ڈیٹیل بنانی تھی, اس کی رپورٹ بنانی تھی, اور وہ آگے بھجوانی تھی. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ میں ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوا. خیر پہلے بھی ٹویٹر پہ ایکٹیو تھا. وہاں سے پھر فواد چودھری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا 92 نیوز پروگرام ہو کیا رہا ہے. اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ
میں جب فواد چودھری صاحب نیو ٹی وی گئے تو میں نیو ٹی وی نہیں گیا, اسد اللہ خان صاحب کی ٹیم میں چلا گیا 92 نیوز میں. وہاں سے پھر میں کلاسر صاحب کی ٹیم میں آ گیا. کلاسر صاحب کی ٹیم میں جب میں آیا تو کلاسر صاحب کی ٹیم کے بعد کچھ ایسی سچویشن بنی کہ میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور حادثاتی طور پہ یوٹیوب پہ آیا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یوٹیوب اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو پے بھی بہت اچھا کرتا ہے, لوگ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ مختصر مگر جامع سفر ہے. صدیق بھائی, جب میں آپ کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے لگتا ہے جب ہم یوزلی یوٹیوب کی بات کرتے ہیں یا ڈیجیٹل جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس آیا اور چھا گیا, ٹھیک ہے, آیا اس نے اپنا ایک ویلاگ بنایا, 2 ویلاگس بنائے, لوگوں نے اس کو سننا پسند کیا اور بس اس کے بعد جو ہے یہ جرنلسٹ بن گیا. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کتنی اسٹرگل ہے, کتنے اداروں میں کام کیے, کتنی جگہوں پہ کام کیے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ آپ ایک صحافی بنے. یوزلی آج کل جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں یوٹیوبر صحافی جو ہے وہ انہوں نے خود کو سمجھا ہوا ہے, تو یہ نہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے بھی ایک اسٹرگل ہے. مجھے بتائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد صحافت کس حد تک چینج ہوئی ہے؟ دیکھیں بہت چینج ہوئی ہے. جو آپ نے پہلی بات کیا نا اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان اب آ رہے ہیں جو میس کام کر کے آ رہے ہیں جو ہم سے زیادہ لائق ہیں, اور سچی بات ہے یہ میں لفاظی نہیں کہتا, میں محاورتہ نہیں کہتا, میں اللہ کو گواہ بنا کے بات کہتا ہوں کہ ہم سے مطلب ہزاروں باصلاحیت پڑھے لکھے جن کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم کیوں آگے اور وہ ہمیں کراس کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو کرنا چاہیے ہمیں کراس, انہیں ہم سے آگے جانا چاہیے, کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں ہو یہ گیا ہے ہماری یوتھ کے اندر سب کو پیسہ بھی چاہیے, شہرت بھی چاہیے, سب کو ایک پاور بھی چاہیے, اور شارٹ کٹ بھی شارٹ کٹ کے ذریعے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں ہوتی چیزیں, نہیں ہو سکتی, کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسری بات میں ہمیشہ ہر اپنے اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کی بات جو ہے وہ, یعنی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, کوئی اس کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کہا تصور نہیں ہے نا, مطلب وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک بات حق ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ 2 × 2 = 4, یعنی جو محنت کرے گا میں نے اس کو اس کا اجر دینا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اب اس طرح سے محنت نہیں کرتے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں. جو محنت کرے گا 2 × 2 = 4 ہے. میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے اولاد میں سے جو بیٹی یا بیٹا زیادہ محنت کرتا ہے تو ماں اس کے محبت سب سے کرتی ہے, لیکن اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے. تو جب ایک ماں اپنے اس بیٹی یا بیٹے کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی جو محنت کر کے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو محنت جو بھی کرے گا 2 × 2 = 4 ہے, وہ آئے گا, چھا جائے گا, محنت کرنی پڑے گی. ہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کا کرم ہوا, دعائیں بھی تھیں, والدین کی دعائیں تھیں, دیگر لوگوں کی دعائیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمیں ہماری صلاحیت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مل گئی. ایک اس میں جو وجہ یہ بھی تھی کہ کمپیٹیٹر ہمارے کمپیٹیٹر اس طرح سے نہیں تھے. یعنی دیکھیں نا, جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تو مجھ سے اس وقت بھی 20 سے 25 اچھے کورٹ رپورٹر موجود تھے, بہت اچھے, جو یوٹیوب شروع کرتے تو چھا جاتے, مجھے دیکھتا بھی کوئی نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تو لوگ تضحیق کرتے تھے, آج بھی تضحیق کرتے ہیں یوٹیوبر. اچھا مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے, ان کو خوش رکھنے کے لیے میں خود کا تعارف یہ کراتا ہوں کہ ہاں میں یوٹیوبر ہوں. دیکھیں جو ہمیں تانا دیتے تھے یوٹیوبر کا, سارے یوٹیوب کے اوپر, یہ بری چیز نہیں ہے. جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا میں نے ایک بندے کو پکڑ کے کہتا تھا کہ یوٹیوب پہ آ جاؤ, میں ایک رپورٹر کو پکڑ کے کہتا تھا کہ یوٹیوب پہ آ جاؤ, نہیں آتے تھے, مذاق اڑاتے, تضحیق کرتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے ایسے. ظاہر ہے ایک ہوتا ہے جس طرح سے جب پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا آیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا, لیکن کیا ہوا, جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا اس نے سروائیو کیا. اور یہ ساری چیزیں, جو آپ کا سوال تھا کیا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, پاکستان کو چھوڑ دیں, انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ کتنے % لوگ ہیں جو اب نیوز جو ہے وہ موبائل سے لیتے ہیں, ویب سائٹ سے لیتے ہیں, ایپ سے لیتے ہیں, ٹویٹر سے لیتے ہیں, فیس بک سے لیتے ہیں, ٹک ٹاک سے لیتے ہیں, انسٹا سے لیتے ہیں. مطلب یہ اب پوری دنیا میں یہ چینج ہو گیا. دیکھیں ایزی ہے, بالکل بہت ایزی ہے نا. دیکھیں ایک ٹاک شو میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, 8 بجے سے 9 بجے تک کا وہ ٹاک شو ہے, میں پورا 1 گھنٹہ اپنا برباد کروں گا, باؤنڈ ہو جاؤں گا. لیکن کیا ہوگا, 9:15 پہ وہی ٹاک شو جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا تو وہ 35-36 منٹ کا ہوگا, میں اسے فاسٹ پلے کر کے 18 منٹ میں سن سکتا ہوں. میں اس میں فاسٹ فارورڈ بھی کر سکتا ہوں, فاسٹ فارورڈ کر کے اس کو 18 منٹ, اور پھر اگر ان میں سے کسی گیسٹ کو میں نہیں سننا چاہتا میں اس کو اسکپ کر دوں گا, میں 12 منٹ میں ریلیونٹ چیز سن لوں گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اب تو ٹک ٹاک کے اوپر ریلیونٹ کلپس آ جاتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر ریلیونٹ کلپس آ جاتے ہیں. تو اس نے بہت زیادہ چینج کر دیا. اور پاکستان میں خیر اس کی تبدیلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت بڑی کہ آپ اگر پچھلے 3 سال میں دیکھیں تو بہت فرق آیا ہے مین اسٹریم میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں. وجہ یہ ہے
کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے, کروا دیا گیا ہے, ان کو اجازت نہیں ہے ان ایشوز پہ بات کرنے کی جو لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں جو سیلاب آئے ہوئے, اگر کوئی ٹی وی چینل جو کہ کر رہے ہیں, اگر کیا بلکہ کر رہے ہیں, وہ موسٹلی یہ دکھا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مریم نواز بہت کام کر رہی ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ ایڈز, اشتہارات اربوں روپے لے کے؟ لیکن آپ مجھے بتائیں نا, جو لوگ وہاں پہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو سفر کر رہے ہیں, جن کے اپنے ان سے رابطے میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, جب وہ ٹی وی پہ یہ خبر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو نفرت ہو جاتی ہے اسکرینوں سے. تو میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے, کروا دیا گیا ہے. ایک تو اوور آل جو پوری دنیا کے اندر ایک فرق پڑا ہے, وہ تو فرق آنا ہی آنا تھا, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے میڈیا کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے بھی زیادہ فرق پڑا ہے, جس وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا پہ کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. ایک تو ڈیجیٹل میڈیا ان چیزوں پہ بات کر رہا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ فیک نیوز دے دے کے انہوں نے اپنی اتنی نفرت بڑھا لی ہے. فیک نیوز ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہے, لیکن اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ ہے, اس وقت اگر مجھے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 5,000 میرے ویورز ایسے ہیں جو روز مجھے سنتے ہیں اور وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, اگر میں آج فیک نیوز ہوں نا اور تحریک انصاف کے حق میں فیک نیوز ہوں, خلاف نہیں, تحریک انصاف کے فالوورز مجھے سنتے ہیں 50,000, مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں, اور میں تحریک انصاف کے حق میں فیک نیوز ہوں نا, تو ان میں سے 8-10,000 مجھے نیچے گالیاں دے رہے ہوں گے یا مجھے لکھ رہے ہوں گے کہ یہ تم بکواس کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. یعنی لوگوں کو اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو وہ پسند کرتے ہیں تو وہ جو مرضی کہتا رہے تو اس کو پسند کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت تبدیلی آ گئی. یہاں پہ میرے پاس 2 سوالات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ فلڈ آیا تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی مطلب واہ واہ ہو رہی ہے اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو فیکٹس ہیں وہ نہیں بتائے جا رہے. دوسری جانب آپ کیا نہیں دیکھتے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایریاز میں گئے بھی نہیں ہیں, اتنا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی نہیں کیا, اور وہ ایک قسم کا, میں ٹو بی آنیسٹ کیونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مس ہینڈل ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں, کیونکہ ایڈ جو ہے وہ بہت زیادہ گئی ہیں. یہاں سے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں یا جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں امداد لے کے گئے, اور انہوں نے اگر خود ڈسٹریبیوٹ کیا تو بڑے اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, اور وہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اگر گڈ گورننس اس میں شامل ہوتی. دوسری چیز جو ہے, جب آپ نے کہا کہ فیک نیوز ہے, تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی وہ چیز زیادہ موجود ہے, اور اس کی فیکٹ چیکنگ کے لیے کیا ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نہ ڈیجیٹل میڈیا پہ فیک نیوز ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ فیک نیوز کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے؟ پہلی بات, آپ نے کے پی کے کی بات کی. میں کے پی کے میں بہت زیادہ جاتا ہوں, صحیح, اور میں کے پی کے میں جس علاقے میں جاتا ہوں نا, تو اس علاقے کے صحافیوں سے میں مل کے ایک ہی بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہمیں کے پی کے گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ. میں ایک صحافی کو کہتا ہوں, میں ابھی جی بی گیا, میں وہاں صحافیوں کو کیا ہے, میں کے پی کے میں صحافیوں کو کیا ہے, جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ گراؤنڈ کے جو آپ کے پی کے ایشوز ہیں آپ کے علاقے کے, آپ ان کو ہائی لائٹ کریں, کے پی کے گورنمنٹ کے اسکینڈلز کو ہائی لائٹ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. دیکھیں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ کوئی بات غلط کرے گی تو ہم اس کو بھی اسی طرح سے کنڈیم کریں گے جیسے ہم پنجاب حکومت کو کریں گے. مجھے پچھلے 1 سال میں آپ ایک چیز میرے سوشل میڈیا پہ دکھا دیں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے غلط کیا اور میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, کوئی ایک چیز دکھا دیں. میں یعنی اپنی کوئی وہ نہیں بتا رہا کہ میں کو بڑی یہ وہ سارا کچھ, اور لیکن میں صرف ایک حوالے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے 4-5 دن پہلے رضوان غلزئی صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں میں نے وہ ساری باتیں بتائی جو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہی ہیں. عمران خان نے کہا کہ اے این پی کیوں ختم ہوئی, 3 وجہ سے. پہلا, انہوں نے ملٹری آپریشن کو سپورٹ کیا کے پی کے میں. دوسرا, وہ کرپشن کر رہے تھے. تیسرا, گورننس ٹھیک نہیں تھی. اور عمران خان نے کہا اس وقت یہ تینوں ایشوز کے پی کے میں الزام لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بات عمران, اور میں نے یہ بات بتائی. بات یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ علی امین گنڈا پور کو دیکھیں. ہم نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے, ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور ہم نے ان کو سیکھا ہے. کل کو عمران خان بھی وزیر اعظم بن جائے نا اور جبری گمشدگی ہوگی تو ہم عمران خان کے خلاف بھی اسی طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے ہم آج جبری گمشدگی کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ہم نے سیکھا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے اس پہ معافی مانگی ہے, ہم غلط تھے. اب اگر ہم ایک بار معافی مانگ رہے ہیں تو آئندہ اگر عمران خان ہی وزیر اعظم کیوں نہ ہو, تحریک انصاف کی حکومت کہیں پہ بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی غلط بات کرے گی تو ہم اس غلط کو غلط کہیں گے. اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ جی وہ ہمارے پی ٹی آئی کے فالوور ناراض ہو جائیں گے, ہماری ویورشپ کم ہو جائے گی. نہیں, یہ عزت ذلت رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو غلط ہے وہ غلط کہیں. میں تو آج بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ تنقید کر کے آیا ہوں, میں تو روز ان پہ تنقید کرتا ہوں, میں تو ان کے غلط کو غلط کہتا ہوں. تو لہٰذا یہ تو ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب والی بات. دوسرا دیکھیں, فیکٹ چیکنگ, بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر ڈلیور نہیں کیا سیلاب زدہ علاقوں میں, اس وقت اربوں روپے ٹی وی چینلز کو ہمارے ادارے دے رہے ہیں اور حکومت دے رہی ہے. بھیجیں نا 20 چینلز کو, جا کے وہ ہائی لائٹ کریں کہ کہاں کہاں ڈلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب میں تو 1 یا 2 اینکرز گئے ہیں, وہاں بھیجیں نا, سارے جا سکتے ہیں, دکھائیں, ہائی لائٹ کریں جو چیزیں.
اور دوسرا مجھے سوال آپ کا جو ہے وہ فیک نیوز کی بات, ہاں مجھے یاد آ گیا. فیکٹ چیکنگ ہاں دیکھیں فیک نیوز اس وقت اگر آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا پہ زیادہ ہے یا سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے, تو مین اسٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. 9 مئی سے لے کے اب تک اگر آپ گنیں تو ٹی وی چینلز نے ہزاروں جھوٹی خبریں چلائی ہیں, ہزاروں جھوٹی خبریں چلائی ہیں ٹی وی چینلز نے, سوشل میڈیا اتنی نہیں چلائیں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتی ہے خود احتسابی. خود احتسابی تو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے. دوسرا ہوتا ہے کہ قانون ایسا بنے جو پتہ ہو کہ واقعی وہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرے گا. یہاں پہ مسئلہ ریاستی اداروں کو میں نے جو دیکھا نا, وہ فیک نیوز سے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو مسئلہ ہوتا ہے ریل نیوز سے, ان کو جھوٹ سے مسئلہ نہیں ہوتا, ان کو سچ سے مسئلہ ہوتا ہے. اب بھی میں اگر سچ بولوں گا تو مجھے سچ بولنے سے مسئلہ ہوگا, جھوٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں جھوٹے الزامات اداروں پہ لگاتا رہوں, اداروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب میں سچ بولوں گا تو اداروں کو مسئلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب میں یہ کہوں گا کہ یار ہمارے فوج کے جوانوں کا یہ کام نہیں تھا کہ مریم نواز کی تصویر والے بینرز لٹکاتے پھریں, تو مجھے کہا جائے گا کہ تم فوج کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہو. نہیں یار, یہ میری فوج ہے, یہ میرے جوان ہیں. صدیق بھائی وہاں پہ پھر اپریسیشن بھی تو نہیں نا ملی, جب وہی فوج جس کے اوپر ہر بار تنقید ہوتی ہے, وہ جب خیبر پختونخوا میں جا کے لوگوں کی مدد کر رہی, کسی نے اٹھا کے وہ تصویر نہیں دی کہ یہ ہمارے فوجی بھائی آئے ہیں مدد کریں, الٹا اس پہ یہ بولا جا رہا ہے یہ تصویریں بنانے کے لیے یہاں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, میں دوبارہ یہ کہوں گا, میں اپنا آپ کو اس وقت آپ کے کٹہرے میں اپنا جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے ٹویٹر کے اوپر یہ ٹویٹس موجود ہیں. میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ان کی شہادت کو اس طرح سے اکنالج نہیں کیا جا رہا. ان کی دیکھیں وہ جو جوان شہید ہو رہا ہے نا, وہ مریم نواز کے لیے شہید نہیں ہو رہا, وہ نواز شریف کے لیے شہید نہیں ہو رہا, وہ اس حکومت کے لیے شہید نہیں ہو رہا, وہ اس وطن, اس دھرتی, اس ملک, اس مٹی کے لیے شہید ہو رہا ہے. ان کی میرا کنسرن یہ ہے کہ ان کی شہادتوں کو اکنالج نہیں کیا جا رہا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے موجودہ حکومت, وجہ ہے وہ لوگ جن کو عوام نے مسترد کیا اور ان کو مسلط کر دیا گیا. اس حکومت کی نفرت کا سارا بوجھ ادارے اپنی کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. جب سہیل وڑائی صاحب یہ لکھیں گے کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو پھر میں حق بجانب ہوں یہ پوچھنے میں کہ فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں, تو مجھے بتایا جائے کہ 18 گھنٹے وہ کیا کرتے ہیں. جب مزمل سہروردی صاحب اپنے ولاگ میں بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ان کی پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے, وہ بہت اچھی قانون سازی کر رہی ہیں, وہ بہت میرٹ پہ کام کر رہی ہیں, تو میں پھر سوال کروں گا نا کہ بھائی کیا انہوں نے میرٹ پہ, میں پنجاب سے ہوں, جیسے آپ کے پی کے کی بات کریے, میں پنجاب سے ہوں, مجھے پتا ہے پنجاب میں اس وقت کیا ہے, مجھے پتا ہے اسکول پرائیویٹائز کر دیے گئے, مجھے پتا ہے اسپتال ٹھیکوں پہ دے دیے گئے, مجھے پتا ہے ہیلتھ کارڈ بند ہونے سے کیا نقصان ہوا ہے, مجھے پتا ہے اس وقت لوگوں کے وہاں پہ پنجاب میں حالات کیا ہیں. تو پھر میں سوال کروں گا نا کہ آپ جب یہ بات اکنالج کریں گے. دیکھیں عمران خان کے دور میں کیا تھا, ایک پیج تھا نا, 1-2 بیانات ایسے آئے جس میں کہا گیا کہ حکومت کو ٹائم دے دیں, پازیٹیو نیوز دیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بھی فوج سے حکومت کا سوال ہوتا تھا, فوج کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی ہمارا کام ہے دفاع کا, ہم وہ کام کر رہے ہیں, 1-1 انچ کے محافظ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, سرحدوں کے دفاع کرنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, وہ کر رہے ہیں, باقی جو کام ہے وہ سویلین گورنمنٹ سے پوچھیں. یعنی وہ جس کو ایک پیج کہا جاتا تھا وہ بھی عمران خان کی حکومت کے سویلین معاملات سے خود کو دور کرتے تھے, کہتے تھے بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں, جو پوچھو عمران خان سے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسی حکومت جو 17 سیٹر پارٹی کو آپ نے مسلط کر دیا, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یار یہ معاملہ جس وزارت سے متعلق ہے اس سے پوچھیں, یہ مریم نواز سے پوچھیں, یہ شہباز شریف سے پوچھیں. آپ ان کا برڈن خود اٹھا رہے ہیں اپنے کندھے پہ, ان کی گند کی ٹوکری آپ اپنے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں, اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اون کرتے ہیں اس حکومت کو, یہ حکومت جو کر رہی ہے ہاں ہم کروا رہے ہیں, ہاں ہماری مرضی سے ہو رہا ہے, ہاں ہماری مدد سے ہو رہا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ پھر گالیاں بھی آپ کو پڑیں گی. جب آپ ایک حکومت کو آن کریں گے, جب آپ ایک حکومت کی بد انتظامی کو, کرپشن, لوٹ مار کو آن کریں گے, پھر گالیاں بھی آپ کو پڑیں گی, جو کہ نہیں پڑنی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں شہداء کے اوپر ٹویٹس کرتا ہوں, نیچے گالیاں ہوتی ہیں, سینکڑوں گالیاں ہوتی ہیں, میرے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اداروں نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ آپ کو عوام سے یہ فاصلے کم کرنے ہوں گے. وہ کیسے کم ہوں گے؟ جب حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, تباہی اور بربادی, اس سے آپ کو الگ کریں خود کو, کیونکہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فاصلہ بڑھانے میں پی ٹی آئی کا کردار ہے؟ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب 25 مئی کو یہ معاملہ 9 مئی 2023 سے شروع نہیں ہوا, یہ معاملہ 25 مئی 2022 سے شروع ہوا, اور اس سے پہلے بھی سائفر سے ہوا. جب امریکہ کے کہنے پہ پاکستان میں حکومت گرائی جائے گی تو حکومت گرانے والوں پہ سوال ہوگا. جب عدالتوں سے فیصلے کروائے جائیں گے تو فیصلے کروانے والوں پہ سوال ہوگا. 25 مئی کو جب چادر دیواری, 25 مئی 2022 کی بات کر رہا ہوں, 9 مئی 2023 کی بات نہیں کر رہا, جب چادر دیواری کا تقدس پامال ہوگا, پولیس والے گھسیں گے لوگوں کے گھروں میں, ان کی عورتوں کے گھروں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, تو پھر انگلیاں ادھر ہی اٹھیں گے, وہ جن کا کہیں گے ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 9 مئی غلط تھا, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی,
انکوائری کمیشن بنتا, ذمہ داران جو تھے ان کی جو سزا بنتی تھی ان کو ملتی, لیکن آپ نے کیا کیا؟ میں اس بات کو آپ کے سامنے حلفاً بتا رہا ہوں کہ مجھے نون لیگ کے رہنما نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد ہمیں ڈی پی او نے بلایا اور اس نے کہا کہ نام دو کس کس کو اٹھانا ہے. آپ نے ہزاروں ایسے لوگوں کو اٹھایا جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, بے گناہ لوگ تھے, غریب لوگ تھے, ریڑھی والے تھے. آپ نے اسلام آباد میں سب سے زیادہ اس بنیاد پہ اٹھایا کہ یہ پٹھان ہے تو یہ عمران خان کا حامی ہوگا. آپ نے اس بنیاد پہ پٹھانوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا. آپ نے جو ریڑھی لگانے والے جو مزدوری کرتے ہیں, دیکھیں مذاق اڑایا جاتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. کئی لوگ جب جیسے بھی سندھیوں کے بارے میں کمنٹ کیا گیا, جیسے پٹھانوں کے بارے میں کمنٹ کیا جاتا ہے, بھائی وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ دیکھے اور چھالے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے چومے وہ ہاتھ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو محنت سے روزی کمانے والے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. اگر ایک پٹھان ہے, سرائکی ہے, کوئی بھی اگر وہ ریڑھی لگا کے رزق حلال کما رہا ہے تو ہم سے 1000 درجے بہتر ہے, وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ریڑھی لگانے والے پٹھانوں کو صرف جا کے اس لیے اٹھایا کہ آپ نے نمبر اپنے پورے کرنے تھے, آپ نے تھانے بھرنے تھے, آپ نے کارکردگی اپنی دکھانی تھی جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ظلم کا حساب کوئی نہ کوئی تو دے گا نا. صدیق بھائی وہاں سے تو یہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا, اور ہمارے پاس آڈیوز بھی موجود ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمام تر گرفتاری. دیکھیں نہیں ہوا نا, سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک سامنے نہیں آئی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہزاروں ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور اگر آپ نے اتنے آپ منصف ہیں تو جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر دی ہیں اور جو وہاں موجود تھے ان کو آپ نے کیوں نہیں پھر پکڑا, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, دیکھیں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. ایسے نوجوان جن کے جیلوں میں تھے, ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی, اس کو چہرہ دیکھنے کے لیے, ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا, باپ فوت ہوا, چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا, آج بھی بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز کی نا ایک دیکھیں, آپ لوگوں کا خوف ختم کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو 2-2 سال جیلوں میں رکھ کے نا ان کو اتنا مضبوط بنا رہے ہیں کہ اچھا 2 سال گزار لیے اب چلے جائیں گے, سال مہینے کے لیے چلے جائیں گے. آپ لوگوں کا ڈر آپ نے ختم کر دیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کمیشن بنانا چاہیے تھا اور خود آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کرایا اور یہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہم ان کی ذمہ داری لیتے؟ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں یہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ آپ شفاف تحقیقات کروائیں, جو ذمہ داران ہیں ہم ان سے اظہار اطلاع تلقی کریں گے, ہم ان کو پارٹی سے نکالیں گے جو فوج کی تنصیبات پہ حملے میں ملوث ہیں. باقی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, موب سائیکی ہوتی ہے. موب سائیکی ہوتی ہے جب موب ہوتا ہے نا, ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ او اس طرف اور سارے لوگ اس پہ, یہ موب سائیکی ہے. دیکھیں اگر تو سازش تیار ہوئی ہے کہ فوج کی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں تو جو سازش میں شریک تھا ساروں کو پھانسی لٹکا دیں, لیکن آج تک آپ ثابت نہیں کر سکے کہ سازش تیار ہوئی ہے. آپ کے پاس ٹوٹل 3 گواہ ہیں, میں تو کورس کو کور کرتا ہوں, میرے تو فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. 3 گواہ ہیں. ایک حسام افضل ہے جو کہتا ہے کہ میں بنی زمان پارک میں چھپ کے 3 دن تک جاتا رہا. کوئی خدا کا خوف کرو یار. آپ کو میں وہ دیتا ہوں, آپ کو میں حسام افضل کا بیان دیتا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا نون لیگ کے نا جو 10 بندے ہیں نا, 10 بندے نون لیگ کے جو ٹی وی پہ آ کے اور کہتے ہیں کہ 9 مئی پی ٹی آئی نہیں کرایا, آپ نے ان کو واٹس ایپ کرنا ہے اور کہنا ہے سر میں آف دا ریکارڈ مجھے بتائیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے ان سے حلفاً پوچھ لینا. اگر 10 کے 10 آپ کو نہ کہیں کہ یہ جھوٹا بیان ہے تو مجھے فون کر کے کہیے گا کہ صدیق بھائی آ جائیں, دوبارہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ معافی مانگیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے نون لیگ کے اتنے رہنماؤں نے حلفاً کہہ دیا کہ نہیں یہ بیان سچا ہے. وہ بھائی وہ بیان پڑھ کے پتہ چلتا ہے. آپ 70s میں رہ رہے ہیں ابھی تک, جیسے 70s والے اسکرپٹ آپ نے اٹھا کے اور کاپی پیسٹ کر دیا. ایسا نہیں ہوا کرتا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ 2025 ہے, مہربانی کریں. صدیق بھائی آپ کو نہیں لگتا آپ نون لیگ سے ذرا زیادہ ہی خار کھاتے ہیں, ذرا زیادہ ہی ان کی جو ہے نا اس میں بولتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں ٹویٹر پہ آپ کی موسٹلی ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہوتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہوتی ہیں. ایسا کیوں؟ 3 سال سے اگر ظلم تحریک انصاف پہ ہو رہا ہے تو میں تحریک انصاف کے حق میں ہی بات کروں گا نا. اور ظلم اگر نون لیگ کر رہی ہے تو میں ظالموں کے خلاف لکھوں گا نا. کرپشن لوٹ میں اگر نون لیگ کر رہی ہے تو انہی کا لکھوں گا نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے صرف بتائیں کہ کہاں پہ میں نے پی ٹی آئی کو غلط ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے پی ٹی آئی کی ایک ظلم تھا, زیادتی تھی, ناانصافی تھی, کرپشن لوٹ مار تھی اور میں نے کہا نہیں ہوئی. مجھے بتائیں. تو آپ کو نہیں لگتا اس وقت مریم نواز صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. آپ ایک کام کریں, آپ یہ جو آپ کی ٹیم ہے نا, آپ ان کو لے کے جائیں سیلاب زدہ علاقوں میں اور آپ وہاں سے جا کے اور آپ وہاں سے لوگوں کے انٹرویوز کریں. اور جس مجھے آپ پہ پورا یقین ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, صحیح, آپ کسی بھی ایریا میں جا کے وہ نہیں جو اس وقت نا تیاری ہو رہی ہے, آپ
کا مجھے پورا آپ یقین ہے آپ کا لسٹ اس لسٹ میں نام نہیں ہوگا, جو کچھ گاؤں جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کر کے وہاں بہت پیسہ دے کے اور کچھ خواتین اینکرز کو وہاں پہ بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور سب اچھا کی رپورٹ دیں. آپ ان میں سے نہیں ہوں گی انشاءاللہ. آپ جائیں, لوگوں سے بات کریں. اگر میرا آپ سے وعدہ ہے آپ وہ جو انٹرویوز کریں گی نا جہاں پہ خواتین بزرگ بچے کہہ رہے ہوں گے کہ مریم نواز کی امداد ہم تک پہنچی ہے اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ جائیں فیلڈ میں, آپ جائیں ریکارڈ کریں, اور جو آپ کو کہے گا, دوبارہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے اوپر کوئی شرط نہیں رکھ رہا, اعتماد کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ایمانداری سے جا کے پوچھیں. کے پی کے والوں پہ ویسے ہمیں زیادہ اعتماد ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ جا کے اور آپ ریکارڈ کریں. جو کہے گا نا کہ ہمارے پاس امداد پہنچی اور مریم نواز نے اور پنجاب گوند نے بہت اچھا کام کیا, فلاں بیوروکریٹ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کا یہ بھائی کے پی کیسے. اسی لیے تو صدیق بھائی میرا آپ سے تھوڑا گلا بھی ہے نا کہ جب گنڈاپور صاحب سیلاب آتا ہے اور وہاں وہ لوگوں سے نہیں ملنے جاتے, جب ڈرونز ہوتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں ملنے جاتے لوگوں کی. اور ہماری پختون روایات ہیں نا کہ جب کہیں پہ کچھ ہوتا ہے نا تو ہم اپنے بڑوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراً آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں اس چیز کا یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مشکل کے گھڑی میں ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس جانب سے ہو نہیں رہا, لیکن پھر بھی ابھی تک یہ جو 1.5 یا 2 سال کا ٹینیور گزرا ہے اس میں گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہے نا, ان کو ہٹایا جا رہا ہے نا, ان کو اپنی جگہ سے جو ہے وہ ریپلیس کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بٹھانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک غلطی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کیا نا, میں آپ کو یہ شکوہ نہیں رہے گا, آپ ابھی بھی وہ کلپس منگوائیں کے پی کے جن علاقوں میں ابھی تک امداد نہیں پہنچی, میں ان کو بھی ٹویٹ کروں گا. صحیح ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ کہیں پہ سیلاب آیا ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ علی امین گنڈاپور جائیں یا پنجاب میں مریم نواز جائیں, میں اس کے بہت خلاف ہوں. صحیح. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ صدیق بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے سیلاب زدہ علاقوں میں. میں نے کہا میں نے اگر ٹک ٹاک بنانے جانی ہے نا, میں نے ویڈیوز بنانے جانی تو میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. میں نے ہم ریلیف ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ مل کے, لیکن ہمارا کیا ہے کہ بھائی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کریں. جب لوگوں کو ابھی تو ساری این جی اوز ادارے گئے ہوئے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں, آگے جب ریہیبلیٹیشن کا ٹائم آئے گا تو ادارے این جی اوز اس طرح سے نہیں ہوگا فوکس. وہ اصل ٹائم ہے جب آپ نے ریہیبلیٹیشن کے لیے کردار ادا کرنا ہے, اس وقت میں جاؤں گا, جتنے دیہاتوں میں جا سکوں گا جاؤں گا, کے پی کے میں بھی جاؤں گا, پنجاب میں بھی جاؤں گا, اس وقت جاؤں گا ضرور. ابھی میرا خیال ہے یہ ٹائم نہیں ہے. اس وقت وہ لوگ جائیں جو وہاں سے لوگوں کو پانی سے نکالیں, ریسکیو کریں, کشتیاں چلا سکیں, فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ڈراموں کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے نہ علی امین گنڈاپور کو جانا چاہیے نہ مریم نواز کو جانا چاہیے. میں اس چیز کے خلاف ہوں. اور ہوتا کیا ہے جب وزیر اعلیٰ کہیں جاتا ہے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ویڈیوز, جب وزیر اعلیٰ کہیں پہ جاتا ہے تو ساری بیوروکریسی, سارے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور بیوروکریسی صرف ان کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. صحیح. صدیق بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک فلاپ وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ ان کے 2 ہی ٹاسک تھے, ایک تو عوام کو سرو کرنا, ٹھیک ہے, وہ بھی وہ بہتر طریقے سے نہیں کر رہے, اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے, جتنے بھی ان کے ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت بیسک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. تو دونوں کام مکمل نہیں ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے جو معاملہ ہے اس کو تو میں کیٹیگوریکلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکے. صحیح. ٹھیک ہے. ہیلتھ کارڈ انہوں نے شروع کیا, یہ بہت بڑی خدمت ہے کے پی کے کی. آپ کے پی کے والوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں لوگوں کے حالات کیا ہیں. لوگ جس طرح سے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, لوگ جس طرح سے مطلب ہیلتھ کے ایشوز ہیں, وہ اس پہ کے پی کے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیا جنہوں نے آ کے ہیلتھ کارڈ بحال کیا. جو دوسرا آپ کا سوال ہے, بالکل علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے. عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت کوئی مومنٹم نہیں بنا سکے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ذریعے کچھ منوا سکیں, نہ مزاحمت کے ذریعے کچھ منوا سکیں, نہ وہ مذاکرات ان کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ مزاحمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ 90 دن والی ڈیڈ لائن سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اور مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان ان کو ہٹا دیں گے. اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وفاداری نبھا رہے ہیں اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنا جو میں بولوں گی بھائی چارہ ہے وہ انہوں نے برابر رکھا ہوا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی حکومت چلا رہے ہیں وزیر اعلیٰ, تو آپ کو دونوں سائڈوں پہ رابطے رکھنے پڑتے ہیں ضرور, لیکن وہ معاملہ جو رابطوں سے بہت آگے کہیں چلا گیا ہے, اور اسی وجہ سے علی امین گنڈاپور عمران خان سے اڈیالہ ملنے نہیں جا رہے. انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت چیزیں عمران خان صاحب کی علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے تقریباً پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہیں. ٹھیک ہے. 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں, تو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریڈکشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا تو باہر آ جائیں گے, یہ سچویشن بن جاتی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے. 2 سال میں بڑی پریڈکشنز ہوئی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی لیے کیا پریڈکشن ہے آپ کی کہ وہ کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں میں خود بھی ایک بار پریڈکشن کر چکا ہوں جو غلط ثابت ہوئی.
اب میں بڑا کلیئر ہوں کہ عمران خان نے جب بھی آنا ہے سڑکوں پہ جب عوام نکلے گی مزاحمت ہوگی تو وہ نکلیں گے, بات چیت کے ذریعے عمران خان کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. مجھے عمران خان مستقبل قریب میں اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال ہے اس میں مجھے عمران خان باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جب تک تحریک انصاف حقیقی طور پر مزاحمت نہیں کرے گی, سڑکوں پہ لوگوں کو نہیں نکالے گی, فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, فیصلے مذاکراتی ٹیبل پہ نہیں ہونے ہیں. یہ بات اب بہت آگے چلی گئی ہے, یہ لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے. عمران خان کے آخری ٹویٹ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو مزاحمت کے ذریعے عمران خان نے باہر آنا ہے, سڑکوں پہ عوام کے نکلنے سے باہر آنا ہے. تحریک انصاف کب تک عوام کو نکال لیتی ہے, نہیں نکال سکتی, تو عمران خان کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں. صحیح. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے بارے میں یہ بولا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور اپنے والد سے ملیں گے, اور انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ایفرٹس اس لیے بھی کی کہ ان کے والد صاحب کو باہر نکالا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاکستان آنے سے ایسا کیا ہو جائے گا جو کہ گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے, جو علیمہ خان صاحبہ نہیں کر سکی, یا بیرسٹر گوہر نہیں کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو تو عمران خان صاحب نے وہ رول ہی نہیں دیا نا کہ وہ کچھ کر سکیں, اور جو ان کے پاس رول ہے وہ ان سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا. کہ وہ ہر منگل کو جاتی ہیں, دباؤ بڑھاتی ہیں, جب عمران خان سے ملتی ہیں تو بات آ کے ایک ایک لفظ وہی بتاتی ہیں جو عمران خان کہتے ہیں. جو عمران خان کے بیٹے ہیں ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا. جب وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے, اگر پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو لاکھوں لوگ ہوں گے, اگر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ہزاروں لوگ ہوں گے, اور اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ موومنٹ شروع کر دی اڈیالہ کی طرف تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ کے پی کے سے جو پنجاب سے بھی پہنچے ہوئے ہوں گے, سندھ سے بھی پہنچے ہوئے ہوں گے, وہ ان کے ساتھ اڈیالہ کی طرف جائیں گے. لیکن اس وقت اس کے اوپر خاموشی ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا, میں چیک نہیں کر سکا کہ کیوں خاموشی ہو گئی ہے. آیا جو جمائمہ ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے پاکستان ہیں کیونکہ جو دھمکیاں دی گئی حکومت کی طرف سے, یا عمران خان صاحب نے ابھی روک دیا ہے کہ ابھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان کچھ اور سوچ رہے ہیں. اس پہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے. آج عمران خان سے ملاقات کچھ لوگوں کی, 2 لوگوں کی ہو رہی ہے, ظہیر عباس صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی. اگر اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آ گئی تو ظاہر ہے وہ ایک نئی معلومات ہوگی. ٹھیک. شیر افضل مروت صاحب کے کچھ الزامات ہیں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کہ وہ جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں پارٹی کے لوگوں کو, ایک قسم کا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہی موروثی سیاست کی طرف جو ہے وہ بڑھتی جائے گی؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر لوگوں کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اپنی بہن علیمہ خانم کو پولیٹیکل رول دینا چاہیے, جو کہ وہ نہیں دے رہے. تو ابھی آپ پی ٹی آئی کو بالکل موروثی سیاست میں نہیں گن سکتے کیونکہ عمران خان کی بہن کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات وہ بن گئے ہیں کہ ان کے پاس رول ہونا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا ابھی خیبر پختونخوا کی جیسے ہم بات کریں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا تک محدود ہوئی ہوئی ہے. تو ایک یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ نئے صوبے بنانے جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ کیا ان کا کوئی بینیفٹ ہوگا یا اس سے کوئی آسانی پیدا ہوگی آگے مستقبل میں؟ دیکھیں بالکل نئے صوبے بننے چاہیے, چھوٹے صوبے بننے چاہیے, پاکستان کے لیے ضروری ہے. لیکن اس وقت اس حکومت اور اس نظام کی ہر موو نا بدنیتی پہ مبنی ہے, نیک نیتی پہ مبنی نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہے کیا اس لیے ہو رہی ہے کہ حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, تو مریم نواز بھی رہنا چاہتی ہیں, آگے جنید صفدر بھی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور بھی ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو سارے بچوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو زیادہ صوبے بنا کے ساروں کو وزیر اعلیٰ لگا دیں, کیونکہ شریف خاندان کا کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ سے کم کہیں نہیں لگنا چاہتا, کم از کم وہ وزیر اعلیٰ سے اپنا کریئر آغاز کرنا چاہتا ہے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ الجھانے کی کوشش ہے, تو جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے. اصل معاملات 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ اور ہونے ہیں. ٹھیک. صدیق بھائی, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں؟ جب میں کوئی خبر دوں گا تو مجھے فیکٹس کے اوپر رہ کے دینی ہوگی. جب میں انالیسس کروں گا تو میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا, مجھے جانبدار ہونا ہوگا, اور میں جانبدار ہوں گا. ٹھیک کو ٹھیک کہوں گا, غلط کو غلط کہوں گا. ٹھیک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو سیاست میں چینج آیا اس کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی چینج آیا, اور صحافت بھی ایسے ہو گیا جیسے سیاست ایک طرف ٹلٹڈ ہے تو صحافت بھی ایک طرف ٹلٹڈ ہی نہ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ہر صحافی ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کا ریپرزینٹیو ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ پاکستان کے اندر ہو گیا. حالات اس نیٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ انالیسس میں ویسے آپ جانبدار ہوتے ہیں, لیکن حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ آپ نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے انتہائی خوار ہو کے, ذلیل ہو کے, بدنام ہو کے, گالیاں کھا کے آپ نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور مظلوم کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو پھر آپ کو اس طرح سے کھڑا ہونا پڑے گا کہ آپ کو بھی مظلوموں کا ساتھی سمجھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ظلم کا حصہ بننے سے اور گالیاں کھانے سے بہتر ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی آپ کو مظلوموں کا ساتھی یا ان کی صفوں میں شریک سمجھتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. صحافتی پولرائزیشن ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. صحیح. مجھے بتائیے گا کیا عمران خان کو آپ ایک کامیاب وزیر اعظم سمجھتے ہیں یا کامیاب سیاستدان سمجھتے ہیں؟ سیاستدان تو بہت ہی کامیاب سمجھتا ہوں. اس نے جو چیخیں نکلوائی ہیں ان ساری جماعتوں کی اور اس پورے نظام کو گھٹنوں پہ لیا ہے, تو اس سے زیادہ کامیابی کیا ہو سکتی ہے ایک سیاستدان کی. اور کامیاب وزیر اعظم کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اکنامک سروے رپورٹ جو ابھی حکومت نے جاری کی ہے
جون 2025 میں. اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اگلا پوڈ کاسٹ اگر میرے ساتھ کرنا ہے تو آپ نے اس میں مجھے بتانا ہے کہ صدیق بھائی میں نے یہ اکنامک سروے رپورٹ آپ مجھے کہہ کے گئے تھے میں نے پڑھی ہے. عمران خان ایک ناکام وزیر اعظم تھا اور ثابت ایسے ہوا کہ حکومت نے نون لیگ نے جو اکنامک سروے رپورٹ جاری کیا اس میں عمران خان کے دور میں یہ چیز یہاں پہ تھی, اب یہ ترقی کر کے یہاں پہ آ گئی ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گی تو تمام انڈیکیٹرز آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان 9 اپریل 2022 سے بہت پیچھے گیا. ایک قدم بھی پاکستان 9 اپریل 2022 سے آگے نہیں بڑھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کی اپنی اکنامک سروے رپورٹ کہہ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حکومت کا پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہیں. مانا ہے کہ پاکستان 9 اپریل 2022 سے پیچھے گیا ہے, آگے ایک بھی شعبہ ایک بھی ادارہ نہیں گیا. صحیح. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر فنکشن کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے اور کچھ نہیں. عمران خان نہیں ہوں گے, مائنس عمران خان ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, عمران خان مائنس ہوتا تحریک انصاف. ٹھیک. عمران خان صاحب نے اس وقت کہا ہے کہ جو دوبارہ سے بائیکاٹ کرنے کا بولا ہے اسمبلیز کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلطی دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی ایک بار یہ غلطی ہوئی تھی اور اگر دوبارہ ایسے ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہی غلطی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نہ پہلے غلطی تھی نہ اب غلطی ہے. غلطی یہ ہے کہ عمران خان بہت دیر کر رہے ہیں اسمبلیوں سے مصافی ہونے میں. جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ اس وقت چابی والے کھلونے بن گئے, لیلے بن گئے, اردلی بن گئے, اور وہ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے عمران خان کے بیٹ میں چھڑا گھونپ رہے ہیں. عمران خان کو جتنا جلدی ہو سکے قومی اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے, صرف کے پی کے اسمبلی رکھنی چاہیے. ٹھیک. ایک پریڈکشن آپ نے یہ کی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر بننے جا رہے ہیں. کیا اس بات میں ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں اور یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی؟ دیکھیں میں نے نہیں کی تھی, میں نے تو جسٹ اگر کہیں پہ کوئی حوالہ دیا تو دیو. میں نے آپ کے ویلاگ میں اس کا حوالہ. اچھا, میں وہ حوالہ یہ نا کہ میں نے کہا کہ فلاں صحافی نے رپورٹ کیا, میں نے کسی کا حوالہ دیا. دیکھیں اس وقت ان کو عہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فیلڈ مارشل ہوتے ہی تمام عہدے ان کے پاس ہیں. وہ کچھ بھی پاکستان کے اندر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. پیکا ایکٹ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک مؤثر ہے؟ پیکا ایکٹ بدنیتی سے لایا گیا ہے اور جو حکومت کے ناقد ہیں, اداروں کے ناقد ہیں, ان کو ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے لایا گیا. ایسے قانونوں, اس طرح کے قانون کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. اور میں ایک بات اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں, اب آپ نے کے پی کے کی بات کی, میں ایک بات مجھے بتائیں, اگر میں بیٹھ کے اور کے پی کے حکومت کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہوں مثال کے طور پہ کہ بہت اچھا علی امین گنڈا پور کام کر رہے ہیں, میں اور 20 50 100 یوٹیوبر علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریف شروع کر دیں, تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ جو کے پی کے رہنے والے ہیں, کیا آپ کو حقیقت نہیں پتہ؟ یعنی ان 100 یوٹیوبرز کے جھوٹ بولنے سے کیا ریالٹی چینج ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. آپ 100 یوٹیوب چینل بند بھی کروا دیں, ہر بندے کے گھر میں بجلی کا بل بھی آتا ہے, گیس کا بل بھی آتا ہے, وہ بچوں کے اسکول کی فیس بھی دیتا ہے, گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے, وہ گروسری بھی کرتا ہے, خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو تو اسے ہاسپٹل بھی لے کے جاتا ہے, وہ اس کی میڈیسن بھی لیتا ہے, وہ کسی سرکاری دفتر میں بھی جاتا ہے. ہر پاکستانی ان 8 چیزوں سے گزر رہا ہے. وہ یوٹیوب سننے یا نہ سنیں, دیکھے یا نہ دیکھے, ٹویٹر اس کا اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو, ان 8 چیزوں سے ہر پاکستانی پریکٹیکلی گزر رہا ہے, ڈیلی گزر رہا ہے. تو ہر پاکستانی کو اس وقت پاکستان کے حالات پتہ ہیں. تو یہ پیکا آپ لگا کے یوٹیوبرز کے اور میڈیا کے منہ بند بھی کرا دیں گے تو گراؤنڈ پہ کچھ نہیں بدلنے والا. صدیق بھائی, پیکا جو ہے وہ صرف میرے خیال سے یوٹیوبرز اور میڈیا کے لیے نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ فیک نیوز کے لیے ایک قسم کا لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. اگر پیکا ایکٹ نہ ہو تو اس کے متبادل کیا ہمارے پاس کوئی ایسا قانون موجود ہے جو فیک نیوز کی کاؤنٹر کر سکے یا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لاگو کیا جا سکے؟ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ان کے مشاورت سے قانون بنائیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ بہت مؤثر طریقے سے فیک نیوز کو روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ بدنیتی پہ مبنی رات کے اندھیرے میں اس طرح کے قوانین پاس کروائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک. مجھے بتائیے گا, یوٹیوب کے ہم تھمبنیلس دیکھتے ہیں تو بڑے اوور ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں, اوور ہائپڈ ہوتے ہیں. کچھ میں دیکھتی ہوں تو اس میں بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں یہ بڑا دھماکہ ہو گیا, بڑی خبر آنے والی. جب پورا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ کچھ خاص اس طرح کا ہونے نہیں والا, اور وہی جو خبریں مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں انہیں کو گھما پھرا کے دیا جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یوٹیوب کے تھمبنیلس کو تھوڑا بہت چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا نہیں, بہت چینج ہونے کی ضرورت ہے. ایگزیجریٹڈ نہیں ہونا چاہیے, غلط نہیں ہونا چاہیے. ہاں تجسس اگر اس میں ہو وہ ٹھیک ہے, کوئی اچھی لائن ضرور ہونی چاہیے, لیکن ایگزیجریٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. عادل راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ تمام تر یوٹیوبرز جو ہیں یا پھر جو ویلاگز بناتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں تھرو ایک واٹس ایپ گروپ ہے جن میں ان کو خبریں ملتی ہیں, اور اسی لیے تمام تر خبریں جو ہیں وہ آپس میں مماثلت بھی رکھتے ہیں, تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ عادل راجہ. کن یوٹیوبرز کو انہوں نے بات کیا ہے؟ جنیرک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایک گروپ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں اور اسی لیے ان کی خبریں تقریباً ایک جیسی دکھتی ہیں. بس میں اس بات کی اتنی بھی ورتھ نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دیا جائے.
کیا یہ جس شخصیت نے کہا ہے اس وجہ سے یا بات ایسی ہے؟ دونوں وجوہات سے. یہ بات بھی بڑی فضول سی ہے اور کرنے والے کے میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے. تھوڑا سا بیچ میں ایک سوال جو ہے وہ میں بولوں گی آف دی ٹریک ہے. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کچھ ویڈیوز آئی تھی جس میں عمران ریاض صاحب جو ہے انہوں نے اپنی ارننگ کے بارے میں بولا کہ مطلب میری کروڑوں میں ارننگ ہے. تو صدیق بھائی آپ کتنا کما رہے ہیں یوٹیوب سے؟ میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ اس طرح سے تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ فائر وال اور بہت ساری چیزوں کی ذات میں تو کوئی زیادہ نہیں کما رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک راؤنڈ اباؤٹ فگر کوئی بتا دیں. وہ نہیں آپ اس کو ایگزیکٹ کہہ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے الحمدللہ, بہت بہتر کما الحمدللہ. کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بڑے بڑے چینل سے زیادہ اچھا کما رہے؟ دیکھیں میں جب بول میں تھا تو جتنے اب میں کما رہا ہوں اس کے قریب میری سیلری تھی, جتنی میری سیلری تھی اتنا اب میں کما رہا ہوں. اور اب کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یوٹیوب اب جو ہے وہ فائر وال اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈالرز کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم جب نہ ہمارا یوٹیوب تھا, نہ ہمارا ٹویٹر تھا, اور جب نہ ہمارا کوئی فیس بک پیج تھا, تب بھی ہم جس چیز کو ٹھیک سمجھتے تھے اس کو کہتے تھے, جس کو غلط سمجھتے تھے کہتے تھے. تو یہ پیشن ہے, یہ کوئی سورس آف انکم صرف نہیں ہے. صحیح. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفرز آئیں اور یہ بولا گیا کہ آپ پرو اسٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ بیان کریں, جس میں مخدوم شہاب صاحب بھی کہیں نہ کہیں پکڑے گئے تھے. تو آپ کو کیا کوئی آفر آئی اس طرح کی؟ اس پہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مخدوم شہاب نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ ماشاءاللہ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, اور 18 سال میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو وہ اپنے فیصلے سمجھدار, وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے بااختیار ہیں. ٹھیک ہے. فیکٹ چیکنگ کی جہاں پہ بات آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یوٹیوبرس ہمیں فیک نیوز بھی دیتے ہیں, تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ فیک نیوز جو دیتا ہے نا اس کے شاید ویوز تو تھوڑے سے زیادہ آ جائیں, لیکن کریڈیبلٹی نہیں رہتی, امپیکٹ نہیں رہتا. میرا خیال ہے کہ ویوز سے زیادہ امپیکٹ میٹر کرتا ہے, کہ کون امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. اور وہ لوگ میٹر کرنے والے انہیں لوگوں کو سنتے ہیں جن کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ تھمبنیلز نہیں ہیں, جھوٹ نہیں ہے, اور ان سے وہ اتفاق کرتے ہیں. اچھا صدیق بھائی, میں دیکھتی ہوں اگر بڑا سمپل سا آپ تھمبنیل دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے ویلاگ میں موجود ہے, وہ چلتی نہیں ہے. جس میں بڑا ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے وہ چل بھی جاتی ہے. تو کیا اس وجہ سے کہ اتنا ایگزیجریٹڈ؟ ظاہر ہے وہ لوگ بہت سارے وہ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جس سے لوگوں کو تجسس ہوتا ہے اور وہ جا کے اور اوپن کرتے ہیں. لیکن میں نے وہی بات کہا نا, ان کے ویوز تو آ جاتے ہیں, کریڈیبلٹی نہیں آ جاتی. ٹھیک. جرنلسٹ جو یوٹیوب پہ جرنلزم کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل جرنلزم کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز لاگو ہوتی ہیں؟ دیکھیں سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی لاگو ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. یعنی میں اگر ایک شخص کے بارے میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھے 20,000 لوگ 25,000 لوگ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں, اور میں کسی ایک بندے کے بارے میں جھوٹ بول دوں, اور وہ 25,000 بندے جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیں, تو اس سے بڑی گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں بڑی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ٹھیک. لاسٹلی ینگسٹرز جو بھی جرنلزم میں آ رہے ہیں یا جو آ چکے ہیں, جنہوں نے ابھی جوائن کیا, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اب ایسے ہیں کہ آپ اپنا بہت اچھا آپ کا اس پہ تعارف بھی ہو سکتا ہے, آپ کی اچھی انکم بھی شروع ہو سکتی ہے. لیکن بات وہ یہ جو شروع میں کی تھی کہ کام اور کام. آپ اگر اب میڈیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو 16 سے 18 گھنٹے اگر دے سکتے ہیں تو آئیں, ورنہ جا کے کوئی پراپرٹی کا کام کر لیں یا کوئی اور کام کر لیں, 9 سے 5 والی کوئی جاب کر لیں. اس وقت اگر کوئی میڈیا میں آ کے اپنا نام بنانا چاہتا ہے تو اس کو 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. اس سے کام پہ بات نہیں ہوگی. یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا, یہ لفاظی نہیں ہے, میں آپ کو بالکل دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا پڑے گا, اور آپ کام کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. 2 × 2 = 4 کی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, رزلٹ دے گا, اس کا ثمر دے گا. محنت کریں گے تو نام بنے گا. اگر نہیں کر سکتے محنت تو پھر بہتر ہے کوئی اور کام کر لیں. اور سوشل میڈیا کو ہم بڑا شارٹ کٹ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں روز کی ایک ویڈیو جائے گی تو بس. یہ فل ٹائم کام ہے, یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں فلاں کر رہا ہوں, ساتھ یوٹیوب بھی کر لوں گا. یوٹیوب آپ کر رہے ہوں تو آپ اور جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ میں اکثر وہ کہتا ہوں اپنی بیگم کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جب تک میں یوٹیوب کر رہا ہوں تو تسلی رکھو کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی. جب میں یوٹیوب چھوڑ دوں گا, یہ دوسری بیگم کے برابر ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جب میں یوٹیوب چھوڑ دوں گا پھر تمہیں گھبرانا چاہیے کہ اب اس کے پاس بہت ٹائم ہے, کوئی نہ کوئی واردات ہو سکتی ہے, آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. صدیق بھائی کیا پرو ٹپ دینا چاہیں گے تمام ینگسٹرز کو؟ دیکھیں میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ محنت, نیک نیتی, کسی کے لیے دل میں برا نہ سوچیں, کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رکھیں. دیکھیں ایک بندہ آپ کے بارے میں آپ کے خلاف ایک بات کر رہا ہے, آپ کو کسی نے آ کے بتا دیا, خیر بتانے والے کو بھی نہیں بتانی چاہیے لیکن بتا دیا اس نے. اب آپ اگر اس کے لیے کوئی نفرت دل میں رکھ لیں گے نا, دماغ میں رکھ لیں گے, تو آپ کے دماغ اور دل میں نا ایک جگہ آکوپائی ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے
چھوڑیں, اللہ پہ چھوڑیں, آگے گزر جائیں, اپنی انرجیز پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں, چھوڑ دیں. دیکھیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو حسد کرتے ہیں نا بھائی, حسد جو ہے نا یا تو معاذ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے میں اتنے ہی ہو معاذ اللہ کہ جو اس نے اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے اور اسی سے نکال کے آپ کو دینا, ایسا نہیں ہے. اس کا کیوں کہتے ہو کہ یار اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اور دے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے 20 گنا زیادہ دے سکتا ہے اللہ کے خزانے میں. نصیب کا کمال. تو محنت محنت محنت, نیک نیتی, بغض, حسد بالکل نہ رکھیں. کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے نا آپ کو پتہ چل گیا, مسکرا کے گئے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیگیٹو پروپیگنڈا افیکٹ کرتا ہے جب سوشل میڈیا پہ حد سے زیادہ بڑھ جائے. اگر وہ اس میں دم خم نہ ہو تو وہ افیکٹ آپ کو نہیں کرتا, اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں پوسٹ کے نیچے بڑی گالیاں ہوتی ہیں, بڑے وہ ہو گیا. اچھا اب اگر تو آپ نے مثال کے طور پہ میں نے پی ٹی آئی سے پیسے لے کے ایک پوسٹ کیا اور مجھے نیچے گالیاں پڑ رہی ہیں تو میرے اوپر بہت اثر کریں گی وہ کہ یار میں نے پیسے لے کے کیا ہے تو گالیاں پڑ رہی ہیں, پتہ چل گیا لوگوں کو. لیکن اگر میرا ضمیر مطمئن ہے تو مجھے 100 گالیاں نیچے پڑیں گی, میں دیکھ کے انجوائے کروں گا کہ یار صحیح آگ لگی ہے, یہاں لگنی چاہیے. صحیح, ویل اینڈ گڈ. صدیق بھائی لاسٹلی یہ بولنا چاہوں گی کہ جرنلزم کے حوالے سے کچھ ایسا اسٹوری شیئر کریں, کوئی ایسا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں جس نے آپ کو یا کہیں پہ بڑا ڈاؤن کیا ہو یا کہیں پہ آپ کو بڑا بوسٹ اپ کیا ہو کہ ہاں یہ میں نے کیا تو بس کمال کر دیا. دیکھیں یہ آپ کو کسی بڑے نام سے پوچھنا چاہیے, ہماری کوئی حیثیت نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. حالات ایسے بنے کہ ہمارے آمندوں میں کانے راجے تھے اور ہمارے کمپیٹیٹرس ایسے نہیں تھے تو تھوڑا سا وہ ہو گیا ہمارا نام. دیکھیں دوبارہ یہ کہوں گا, کئی بار آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے آواز اٹھائی اس کا وہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے آپ نیک نیتی سے کرتے ہیں, اس پہ آپ کو بہت تسکین ملتی ہے, آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں ایک ایسے فیلڈ میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طاقت دی ہے اور اس طاقت کو میں نے پازیٹیو سائڈ پہ استعمال کیا ہے. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے تو بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے اور یہ سوچا ہو کہ بوریا بستر باندھ کے بس کہیں سکون سے خاموشی کی زندگی؟ دیکھیں ایک نا یہ جو پچھلے 3 سال سے حالات ہیں نا, تو اپنی وجہ سے نہیں, فیملی کی وجہ سے, جس طرح سے ابھی بہن بھائیوں کے ساروں کے اکاؤنٹس بند ہو گئے, بیگم کا اکاؤنٹ بند ہو گیا, آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, نام سٹاپ لسٹ میں ہیں, آپ کسی چینل میں جاب نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ پاسپورٹ تک نہیں بنوا سکتے. مطلب یہ جو ہر وقت تھریٹ, ہر وقت اسٹریس, ہر وقت انگزائٹی, فیملی کو جب آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار آپ دوبارہ اپنے گاؤں چلے جائیں اپنا کوئی وہاں پہ پرسکون جو ہے نا وہ گاؤں شاؤں میں جا کے رہیں, یہ دل کرتا ہے. صدیق بھائی بڑی خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس, تو ایک خبر میں بھی جاننا چاہوں گی, مراد سعید کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میں نے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے ویسے ہی اپنے جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ پاکستان سے باہر ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک, کوئی اپڈیٹس نہیں ہے, وہ بس کوئی اپڈیٹس نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. ظاہر ہے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو تھریٹس ہیں تو وہ مراد سعید ہیں. صحیح. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور بڑا ہم نے جلدی ریپ اپ کرنے کی کوشش کی لیکن اسٹل بہت وقت ہمیں جو ہے وہ آپ سے درکار تھا. اب جو سوال رہ گئے ہیں وہ ہم اگلی بار آپ سے کریں گے, اور جو آپ نے مجھے ٹپس دی ہیں اور یا جو آپ نے مجھے ہدایات دی ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے ایک ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ اس کا سیکنڈ پارٹ ہم ریکارڈ کریں گے. ونس اگین صدیق بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.